اب یہ مسئلہ کیا ہے؟ اب میں دیکھنے والے ناظرین کو بتا دوں، ایک تو مزاجی طور پہ یہ اعصابی بیماری ہے، اور لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دوں کہ یہ موسم جاتا جاتا ہے سردی کا، ان سردیوں کے موسم میں لوگ پائے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پائے کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے یا گرم ہوتا ہے؟ گرم ہوتا ہے، گرم زیادہ گرم سمجھتا ہوتا ہے عام فہم. مگر ایک ایسے جو بچپن سے اپنے آباء و اجداد سے سنتے آ رہے ہیں اور رسم رواج کو بڑا فالو کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں شادی کی رسومات یا دیگر رسومات کس طرح سے فالو کی جاتی ہیں، تو وہاں سے یہ چلا آ رہا ہے کہ سردیوں میں آپ نے پائے کھانے اور پائے کا مزاج گرم ہوتا ہے. مگر میرے یہ سمجھ نہیں آتا کہ پائے تمام بنائے جانے والے کھانوں میں وہ کھانا ہے جو جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو اگر اس کا مزاج گرم ہے تو اتنی جلدی کیسے تو ٹھنڈا اتنی جلدی کیسے ٹھنڈا ہو جاتا ہے؟ پھر اس کو تو زیادہ دیر تک گرم رہنا چاہیے. اگر آپ چولہے سے نکال کر ایک سرد موسم میں پائے سرو بھی کرتے ہیں اپنے مہمانوں کو یا اپنی فیملی کو، ودن 3 to 5 منٹس وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ اوون شریف میں لے جانا اوون پڑتا ہے، شریف میں بہت خوب، واہ واہ واہ. بالکل ایسا ہی. کیونکہ اب تو آسانی ہے، وہ چولہے والا سلسلے سے بھی ہم پروموٹ ہو گئے ہیں آگے. تو یہ کون سا گرم مزاج کا کھانا ہے جو کہ اتنی جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے؟ بہت خوب. اسی طرح انسان ہو یا جانور، ان کی جوڑوں میں درد سرد موسم میں بڑھ جاتا ہے. تو اگر پایوں کا تعلق گرم مزاج سے ہوتا تو یہ گرمی میں بڑھنا چاہیے تھا، گرمی میں ہونا چاہیے. سرد موسم میں کیوں بڑھ رہا ہے؟ تو تحقیق اور مزے کی بات یہ ہے کہ بڑے پائے کے نام و گرامی حکیم، کچھ لوگوں سے تو آپ کی بالمشافہ ملاقات بھی ہوئی ہے، آپ ماشاءاللہ خوش نصیب ترین انسان ہیں اس دنیا کے. آپ ان کی اگر ویڈیوز اور پروگرام اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے بھی اس بات کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ پائے کا مزاج گرم ہوتا ہے اور سردیوں میں کھانا چاہیے، جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ٹھیک ہو ہے. جاتا ہے. اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ جوڑوں کے درد کے اندر اور جسمانی کمزوری کے اندر بڑا معاون ثابت ہوتا ہے، مگر آپ کو مزاج ہی نہیں پتہ تو علاج کیسے کریں گے؟ کیسے ہوگا؟ تو پائے کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اس ٹھنڈے مزاج کو کور کرنے کے لیے آپ گرم تیلوں کی یا ادویات کی مالش کرتے ہیں اور گرم کپڑا باندھ کے اس ٹھنڈے مزاج کے اندر گرمی اور تحریک پیدا کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کوئی کپڑے باندھتا ہے، کوئی بینڈیج باندھتا ہے، تو وہ ٹھنڈا مزاج ہے تو آپ گرم کرنا، گرم پہ آپ گرم چیز رکھیں گے. فار ایگزامپل کچھ لوگ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ جسم تپ رہا ہے یا پیٹ میں گرمائش ہو رہی ہے، تو آپ اس کو زیادہ کپڑے پہنا دو، گھبراہٹ ہو جائے گی، وہ بولے گا نکال دو. بالکل ایسا ہی. تو آپ گرمائی پہ مزید گرمائی کو نہیں پلان کر سکتے، وہ پھر نقصان کرتی ہے اور ریشز ہو جاتے ہیں، دانے ہو جاتے ہیں جسم میں اگر گرمی کا مرض ہے تو. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سردی کا مرض ہے. پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا نہ صرف ہمارے ناظرین کو بلکہ تمام ان طبیبوں کو جو اس وقت ذمہ داری لیے ہوئے ہیں، اور اللہ جی نے اپنا نائب انہیں بنایا ہے اس دنیا کے اندر، تو انہیں تھوڑا سا اپنے قبلوں کو درست کرنا بہت ضروری ہے. ہم نے ان قبلوں کو درست کرنے کے حوالے سے ایک نیا سلسلے کا آغاز کیا ہے. اس سلسلے کا نام ہے جڑی بوٹی کی دنیا بائی ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے نام سے ایک نیا یوٹیوب چینل ابھی ریسنٹلی 2 دن ہوئے ہم نے لانچ کیا ہے، جو 1600 جڑی بوٹیوں کا استعمال ہم اپنے مطب میں کر رہے ہیں. اور یہ بھی اب تک کا ورلڈ ریکارڈ ہے جی. کہ پوری دنیا میں کوئی بھی ہربل فارما حکیم، کوئی بھی دنیا کا بندہ ذاتی حیثیت سے یا کمپنی کی حیثیت سے، ادارے کی حیثیت سے 1600 جڑی بوٹیوں پر بیک وقت کام نہیں کر رہا، نہ ان پہ ریسرچ کر رہا ہے، نہ ان کی ادویات بنا رہا ہے. تو یہ بھی ایک الحمدللہ ہربل ہلز کلینک کو، ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کو یہ ایک انفرادیت، منفرد اور یونیک ہے ہم اس حوالے سے، اور یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم 1600 جڑی بوٹیوں پر کام کر رہے ہیں. اور ان تمام 1600 جڑی بوٹیوں کی جب ہم بات کرتے ہیں، ٹائم کم ہوتا ہے کیمرے پہ لائیو پروگرامز میں آنے کے لیے، تو ہم نے یہ سلسلہ سٹارٹ کیا ہے کہ 1600 جڑی بوٹیاں کہاں سے کیسے توڑی جاتی ہیں، ان کی ادویات کیسے تیار ہوتی ہیں، کیسے نسخہ جات تیار کیے جاتے ہیں، کس طرح کیا کیا چیز ڈالی جاتی ہے. تو یہ جب ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں